ایک دن میری بیوی کا فون آیا کہ تمہاری بہن گھر سے بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے یقین ہی نہ آیا اور میں نے کہا تم جھوٹ بول رہی ہو، میں ابھی گھر آتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ابھی مت آنا، بلکہ مجھے بھی ادھر ہی بلا لو، کیونکہ یہاں اتنی بدنامی ہو گئی ہے کہ باہر نکلنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا اور کہا ٹھیک ہے، تم اپنا سامان بیگ کرو اور ہاں وہاں سے ٹرین میں بیٹھ جانا، میں تمہیں یہاں سے پیک کر لوں گا۔ لیکن جب کچھ عرصے بعد مجھے کچھ سامان کی ضرورت تھی جو کہ ہمارے گجرانوالہ گھر میں تھا، تو میں بنا بتائے گجرانوالہ چلا گیا۔ وہاں جا کر جو بات مجھے پتہ چلے، میں نے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری بہن تو میں اپنی بہن کے ساتھ گجرانوالہ میں رہتا تھا۔ میرا نام ارحام ہے۔ ہمارے ماں باپ کا انتقال اس وقت ہوا جب میں اور میری بہن دونوں بہت چھوٹے تھے۔ یتیمی کے اس کٹھن سفر میں ہم دونوں بہن بھائی ہی ایک دوسرے کا سہارا بن گئے تھے۔ میری بہن جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، میرے لیے ماں بھی تھی اور بہن بھی۔ اس کا پیار ایسا تھا جیسے ماں اپنے بچے پر اپنی جان نچھاور کر دیتی ہے۔ وہ میری ہر ضرورت، ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی قربان کر رہی تھی۔ اس نے میری خاطر اپنی شادی تک نہیں کروائی۔ وہ ہمیشہ کہتی اگر میں شادی کر لوں اور اپنے گھر کی ہو جاؤں تو تم کیسے رہو گے، تم اکیلے بے سہارا کیسے جی پاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایسا درد جھلکتا تھا کہ میرا دل دہل جاتا۔ میں کئی بار اسے سمجھاتا، اپی اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچو، شادی کر لو، تم نے کب تک اپنے آپ کو میری خاطر قربان کرنا ہے۔ لیکن وہ مسکرا کر میری بات کو نظر انداز کر دیتی اور کہتی نہیں ارحم، میں نے تمہیں پڑھانا ہے، تمہیں بڑا افسر بنانا ہے، تمہیں اپنی منزل پر پہنچانا ہے، پھر جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو میں تمہاری کمائی پر عیش کروں گی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میں کبھی ہنس پڑتا اور مذاق میں کہتا آپی اگر میری بیوی نے کہا کہ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ نہیں رہنا تو وہ فوراً مذاق میں جواب دیتی تو میں اسے جوتے مار کر گھر سے نکال دوں گی۔ ہم بہن بھائی ان باتوں پر خوب ہنس مذاق کرتے تھے۔ میری آپی میرے لیے دن رات محنت کرتی تھیں۔ انہوں نے میری پڑھائی کی خاطر اپنی زندگی کی ہر خوشی، ہر خواہش قربان کر دی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بنوں اور اپنی زندگی سکون اور عزت سے گزار سکوں۔ اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے وہ اپنے وجود کی پرواہ کیے بغیر دن رات کام کرتی رہتی۔ ان کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ نہیں بلکہ محنت کی لکیریں دکھائی دیتی تھیں۔ انہوں نے خود کبھی اچھا لباس نہیں پہنا، ہمیشہ پرانے کپڑوں میں گزارا کر لیتی، لیکن میرے لیے وہ دنیا کی بہترین چیزیں لانے کی کوشش کرتی۔ میری ضروریات کو پورا کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد بن چکا تھا۔ وہ میرے لیے ماں بھی تھیں جو میری ہر خواہش پر اپنی محبت نچھاور کرتی تھیں، اور باپ بھی جو میرے مستقبل کے لیے اپنی ذات کو بھلا چکا تھا۔ ان کے چہرے کی تھکی ہوئی مسکراہٹ مجھے مزید محنت کرنے کا حوصلہ دیتی۔ میری آپی نے مجھے ماں باپ کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ میری زندگی کا وہ سہارا تھیں جو طوفانوں میں بھی کبھی نہ ڈگمگا گیا، اور میں بھی ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ان کی قربانیاں میرے لیے ایک چراغ کی مانند تھی جو اندھیری راتوں میں مجھے راستہ دکھائی دے رہی۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ میرے لیے کپڑے سی رہی ہوتی یا میرے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو دفن کر رہی ہوتی تو میں چھپ کر اسے دیکھتا اور میری آنکھیں نم ہو جاتی۔ لیکن پھر میں اپنے دل کو تسلی دیتا کہ میں اپنی آپی کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ جب میں نے گریجویٹ کر لیا تو میں نے مختلف جگہوں پر اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ میری آپی بھی چاہتی تھی کہ میں مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، لیکن وہ ہمیشہ میری ترقی کے لیے خود کو پیچھے کر لیتی۔ وہ خود تو میٹرک تک ہی پڑھی تھیں اور ان کا خواب تھا کہ میں زندگی میں کامیاب ہو کر اس دنیا میں ایک بڑا مقام حاصل کروں۔ اس لیے وہ ہمیشہ میری پڑھائی اور مستقبل کے لیے اپنی محنت کو ایک نیا رخ دیتی رہتی تھیں۔ جب میں نے مختلف جگہوں پر اپلائی کرنا شروع کیا تو میری آپی تھوڑا فکر مند ہو گئی۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں پڑھائی پر زیادہ توجہ دوں اور ابھی نوکری کے لیے نہ جاؤں، لیکن میں نے انہیں یہ سمجھایا کہ آج کل حالات اتنے مشکل ہیں
کہ نوکری ملنا بہت محنت اور وقت لیتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری پڑھائی مکمل ہونے تک مجھے کوئی ایسا موقع ملے جو میری ترقی کی راہ ہموار کرے۔ ان کی آنکھوں میں کچھ مایوسی سی جھلکنے لگی، لیکن پھر وہ خاموش ہو کر کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہیں مناسب لگے، تمہاری مرضی ہے۔ پھر جب پولیس کی آسامیاں آئیں تو میں نے بھی اپلائی کر لیا۔ اسی دوران مجھے خوشخبری ملی کہ میں سلیکٹ ہو گیا ہوں۔ میں فوراً یہ خبر اپنی آپ ہی کو دینے کے لیے ڈرتے ہوئے ان کے پاس پہنچا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ آپ ہی میں پولیس میں سلیکٹ ہو گیا ہوں، تو ان کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی، جیسے کوئی قیمتی خزانہ مل گیا ہو۔ ان کا چہرہ سکون سے دمک رہا تھا اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا، اللہ تمہیں بہت ترقی دے، تمہیں ہر قدم پر کامیابی کرے۔ ان کی آواز میں دعائیں تھیں اور ان کے چہرے کی مسکراہٹ میں اتنی محبت تھی کہ میں ان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا۔ لیکن پھر انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایمانداری سے نوکری کرنا۔ میں نے یہ سن کر مسکرا کر کہا، آپ ہی میں ہمیشہ آپ کی دعاؤں کو ساتھ رکھوں گا اور ہر قدم ایمانداری سے اٹھاؤں گا۔ میرے دل میں ان کی محبت اور دعاؤں کی طاقت محسوس ہو رہی تھی، جیسے ان کی قربانیاں، ان کی دعائیں اور ان کی امیدیں میرے ساتھ چل رہی ہوں۔ اس لمحے میں نے تہیہ کیا کہ ان کی ہر امید پر پورا اترنے کے لیے میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں کروں گا۔ میری زندگی کا ہر قدم میری آپ ہی کے خوابوں کی تکمیل کی طرف بڑھ رہا تھا اور میں نے انہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دوں۔ لیکن جب میں ٹریننگ کے لیے جانے لگا تو مجھے یہ فکر لاحق ہوئی کہ میری آپ ہی اکیلی کیسے رہیں گی۔ مجھے یہ سوچ کر بے حد پریشانی ہونے لگی کہ وہ کیسے اپنے دن گزارے گی، کس سے بات کرے گی اور کس طرح اپنی روزمرہ کی زندگی کو سنبھالے گی۔ ایک طرف مجھے اپنی ٹریننگ کی تیاریوں کی فکر تھی اور دوسری طرف میری آپ ہی کی اکیلی زندگی نے میرے دل کو بے چین کر دیا تھا۔ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ میں اس پر کتنا بوجھ ڈالوں گا۔ وہ میری زندگی کا واحد سہارا تھیں اور اب میں اس کو اکیلا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خالہ سریہ کا خیال آیا۔ خالہ سریہ ہمارے محلے میں رہتی تھیں اور اکثر اکیلی ہی رہتی تھیں۔ وہ ہمیشہ ہمارے گھر پر آتی رہتی تھیں اور میں جانتا تھا کہ وہ اکیلے پن کا شکار ہے۔ میں نے فوراً سوچا کہ کیوں نہ ان سے بات کروں، شاید وہ میری آپ ہی کے ساتھ رہ کر اسے اکیلے پن سے نجات دلوا سکتی ہیں۔ اس خیال کے ساتھ میں ان کے گھر کی طرف بڑھا۔ جب میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو خالہ سریہ نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر مسکرا دی۔ ان کی مسکراہٹ میں ہمیشہ ایک محبت بھری فرمائش تھی، جیسے وہ میری پریشانیوں کو سمجھے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ بیٹا کیا کام ہے؟ خیریت سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا۔ میں تھوڑا ہچکچاتے ہوئے اندر آیا اور کہا، جی خالہ، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے مجھے اندر بٹھایا اور پھر محبت سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے ان کے سامنے اپنی تمام پریشانیاں رکھ دیں اور کہا، خالہ میری ٹریننگ کے دوران میری آپ ہی اکیلی رہیں گی اور مجھے بہت فکر ہو رہی ہے کہ وہ کیسے رہیں گی۔ کیا آپ ان کے ساتھ 3 ماہ تک رہ سکتی ہیں؟ ویسے بھی آپ اکیلے ہی رہتی ہیں، شاید آپ ہی کو آپ کی موجودگی سے کچھ سکون ملے۔ خالہ سریہ کچھ دیر تک سوچتی رہیں، پھر اپنے دل کی گہرائیوں سے میری پریشانی کو سمجھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جب تم جاؤ گے تو مجھے بتا دینا، میں زنیرہ کے پاس آ کر رہوں گی۔ ان کے لفظوں میں اتنی شفقت تھی اور محبت تھی کہ میری تمام پریشانیاں کم ہو گئیں۔ میرے دل کو سکون مل گیا اور میں نے کہا، شکریہ خالہ، آپ کا بہت شکریہ۔ خالہ کی یہ باتیں میرے دل کو سکون دے گئیں اور مجھے یہ احساس ہوا کہ دنیا میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو صرف احساس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ٹوٹتے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ خالہ سریہ کی موجودگی میں میری آپ ہی کو اکیلا نہیں ہونا تھا اور میری پریشانی کا حل مل چکا تھا۔ دل میں ان کی محبت کے لیے بے حد شکر گزار تھا اور یہ سوچ کر مجھے سکون آیا کہ میری آپ ہی اکیلی نہیں رہی۔ اور کہاں چلیں، ٹھیک ہے، میں لینے آ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر میں اپنے گھر واپس آ گیا
اور دل میں اتنی پریشانی نہیں تھی کیونکہ اب میری آپی اکیلی نہیں رہنے والی تھی۔ خالہ سریہ کے ساتھ اس کا وقت گزرتا اور مجھے سکون تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہوں گی۔ 2-4 دن میں میری ٹریننگ شروع ہونے والی تھی اور میں دل ہی دل میں تیار ہو رہا تھا کہ اب مجھے کچھ وقت کے لیے الگ رہنا پڑے گا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب میری ٹریننگ شروع ہو گئی۔ صبح صبح جب میں آپی سے ملنے گیا تو خالہ سریہ کو بھی ساتھ لے آیا۔ آپی نے خالہ کو دیکھ کر فوراً سوال کیا، تم نے خالہ کو کیوں تکلیف دی؟ ان کی آواز میں تشویش تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپی آپ ادھر اکیلی ہو تو اس طرح اگر پریشان رہوں کیا تو کام پہ دھیان نہیں دے پاؤں گا۔ خالہ بھی اکیلی ہی ہوتی ہیں اور انہیں آپ کے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر آپی خاموش ہو گئیں، جیسے دل کی بات سمجھ گئی ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہا، ٹھیک ہے، تم دھیان سے جانا اور دل لگا کر کام کرنا۔ ان کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح ایک نرمی اور محبت تھی، جیسے وہ میری خوشی کے لیے ہر بات پر آمادہ تھیں۔ میں نے ان سے رخصت لی اور اپنی ٹریننگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ ٹریننگ کے دوران روزانہ شام کو میں اپنی آپی سے فون پر بات کرتا۔ ان کی خیر خیریت جان کر میرے دل کو سکون مل جاتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی میرے لیے پریشان ہوں گی، اور جب میرا فون سنتی تھیں تو ان کی آواز میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان آ جاتا۔ وہ کبھی نہیں کہتی کہ انہیں میری فکر ہے، مگر ان کے لہجے کی نمی اور دعاؤں کے جملے سب کچھ کہہ جاتے تھے۔ ان لمحوں میں مجھے ایسا لگتا جیسے میں ان سے دور نہیں بلکہ ان کے قریب ہوں۔ 3 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ جس دن میں ٹریننگ مکمل کر کے واپس آیا وہ دن میرے لیے بے حد خاص تھا۔ میں اپنے کندھے پر بیگ لٹکائے اپنے خوابوں اور ذمہ داریوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھتے ہی آپی کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے اور خالہ سریہ کی مسکراہٹ میں بھی ایک چھپا ہوا فخر اور دعاؤں کا سایہ نظر آیا۔ آپی تو جیسے بے چین ہوا اٹھیں، جلدی سے آگے بڑھیں، میری نظر اتاری اور دعائیں پڑھتے ہوئے میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ان کے ہاتھوں کی لرزش نے مجھے ان کی بے پناہ محبت کا احساس دلایا۔ مجھے اندر لے جا کر بٹھایا گیا۔ آپی میرے سامنے بیٹھ گئیں اور کتنی ہی دیر تک خاموشی سے مجھے دیکھتی رہیں۔ ان کی آنکھوں میں ممتا خوشی تھی اور دعاؤں کی چمک تھی۔ مجھے یہ لمحہ بے حد قیمتی لگا۔ آخر میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آپی آپ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہیں؟ آپی کی آواز میں ایک گہری محبت اور جذبات کا سمندر تھا۔ کہنے لگی، تمہیں اتنے دنوں بعد دیکھ رہی ہوں، میری آنکھیں تمہیں دیکھنے کو ترس گئی تھیں، آج ان کو ٹھنڈک ملی ہے۔ ان کے یہ جملے سن کر میرا دل جیسے بھر آیا۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے اور دل ہی دل میں سوچا کہ میری آپی کی دعائیں اور محبت ہی میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لمحے مجھے اپنی ذمہ داریوں کا مزید شدت سے احساس ہوا اور میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ ان کی امیدوں پر ہمیشہ پورا اتروں گا۔ مجھے جاب کرتے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا تھا اور اسی دوران میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ میری آپی نے شادی کا اصرار کرنا شروع کر دیا۔ میں ہمیشہ سے اپنے آپی کے بہت قریب تھا اور ان کی خوشی کے لیے میں نے ان کی بات مان لی۔ میں نے سوچا کہ ان کی خواہش کی تکمیل سے ہماری زندگیوں میں خوشی آئے گی۔ رشتے دیکھنے اور دکھانے کے 6 ماہ بعد میرا رشتہ طے ہو گیا اور بہت جلد میری شادی کر دی گئی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا جب رابعہ دلہن بن کر ہمارے گھر آئی۔ میری آپی نے اسے اپنے دل سے قبول کیا اور اسے اپنی بیٹی کی طرح اپنا لیا۔ میری آپی ہمیشہ میری بیوی کا بہت خیال رکھتی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے وہ میرا خیال رکھتی تھیں۔ میری روٹین بھی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ جب بھی میں ڈیوٹی سے واپس آتا سیدھا آپی کے پاس جاتا، وہاں کچھ وقت گزارتا، ان سے حال چال پوچھتا اور پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ لیکن یہ بات میری بیوی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ جب تم ڈیوٹی سے آتے ہو تو سیدھا میرے پاس آیا کرو، لیکن میں نے اسے کئی بار سمجھایا کہ میری زندگی کا پہلا حق میری آپی کا ہے اور تمہارا اس کے بعد آتا ہے۔ وہ میری زندگی کا اہم حصہ ہے اور میں انہیں کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پائیں۔
اس نے بار بار میری آپی سے لڑائی شروع کر دی اور ان کے درمیان فاصلے بڑھتے گئے۔ پھر ایک دن وہ آپی کو شادی نہ ہونے کا طعنہ دینے لگی۔ اس بات کو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم نہیں جانتی ہو، میری آپی نے میری خاطر اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کو قربان کیا تھا۔ ایک دن وہ میری آپی کے بارے میں یہ بھی کہہ بیٹھی کہ یہ لڑکی اتنی معمولی شکل و صورت کی ہے کہ اسے کوئی اپنائے گا، اور یہ تمہاری خاطر شادی نہیں کر رہی، بس یہ ایک بہانہ ہے۔ اور میں نے اسے سختی سے سمجھایا کہ خبردار، اگر تم نے میری آپی کے بارے میں کوئی ایسی بات کی تو مجھے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ پھر ایک دن اس نے آپی سے کہا کہ ہم کوئی بھی رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دیتے ہیں، تم ساری زندگی ہمارے ہی سر پر بوجھ بنی رہو گی۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی کو کھری کھوٹی سنا دی۔ اس نے میری آپی کو دھکے دے کر کمرے سے نکالنے کی کوشش کی تو میں نے غصے میں آ کر اسے ایک زور کا تماچا مارا۔ یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوئی۔ میری آپی کا چہرہ دکھ اور صدمے سے بدل گیا اور اس نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا، جیسے وہ کبھی بھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں غصے سے باہر نکل گیا۔ میری آپی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کی آواز ہمیشہ کی طرح نرم تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، ہر رشتے کی بنیاد صبر اور محبت پر ہوتی ہے۔ ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ لیکن رابعہ کے لہجے میں سختی تھی۔ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، پلیز، اب آپ نے جو تماشا کرنا تھا کر لیا، اب جائیں یہاں سے۔ میری آپی خاموش ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں چھپا ہوا درد صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس چلی گئیں۔ میں یوں ہی بے مطلب سڑکوں پر گھومتا رہا، اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جتنا میں نے دبانے کی کوشش کرتا اتنا ہی وہ طوفان میرے دل کو بے چین کرتا۔ کافی دیر بعد جب تھک کر گھر واپس آیا تو میری آپی کو جاگتے ہوئے اپنے انتظار میں پایا۔ وہ ہمیشہ میرے لیے جاگتی تھیں، لیکن آج ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی۔ میں سیدھا ان کے پاس گیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں نے ان کا چہرہ دیکھا میرا دل تڑپ گیا۔ میں ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر آنسوؤں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ درد جو انہوں نے اپنے اندر چھپایا ہوا تھا، اس کی شدت میری روح تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار کہا، آپی، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے لیے قربانیاں دیتے دیکھا ہے، اور آج بھی آپ ہی تکلیف اٹھا رہی ہیں۔ میری آواز کانپ رہی تھی اور میں اپنے آنسو روک نہیں پایا۔ مجھے تم سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں، مجھے صرف تمہاری خوشی چاہیے۔ اگر تم سکون چاہیے تو اپنے دل کو تھوڑا نرم کرو اور سمجھوتا کرنا سیکھو۔ محبت قربانی کے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ ان کے الفاظ مجھے جیسے مفلوج کر گئے۔ میں نے خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دل پر جیسے ایک بوجھ تھا اور آنکھوں میں نمی۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد رابعہ میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے اور آواز میں نرمی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دے، مجھے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، میں آئندہ سے خیال رکھوں گی۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ میرے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید وہ واقعی شرمندہ ہیں، لیکن میری آپی کے آنسو میرے ذہن سے محو نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، معافی مجھ سے نہیں، آپ ہی سے مانگو۔ تم نے میرا نہیں، میری ماں جیسی بہن کا دل دکھایا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے الفاظ نے ان پر کیا اثر کیا ہوگا۔ رابعہ میری بات پر پہلے تو خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر کئی جذبات ابھرے، غصہ اور شاید ایک لمحے کے لیے پشیمانی۔ وہ آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو میں ایسا ہی کر لوں گی، لیکن اس کے لہجے میں وہ شرمندگی نہیں تھی جو مجھے چاہیے تھی۔ لیکن اس نے صبح ہوتے ہی میرے سامنے آپی سے معافی مانگ لی، اور آپی نے بھی دل بڑا کرتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے تھوڑا سکون تو ہوا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔
کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میرے ٹرانسفر کراچی ہو گیا۔ دل پر جیسے بوجھ سا پڑ گیا۔ مجھے وہاں جانا تو تھا، لیکن یہ سب چھوڑ کر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے بے دلی سے اپنا سامان پیک کیا، ہر چیز کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکوں گا۔ کراچی جاتے ہوئے میرے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا۔ میری بہن بہت اداس تھی، اس کی آنکھوں میں صاف دکھ رہا تھا کہ میرا جانا اسے کس قدر تکلیف دے رہا ہے، لیکن رابعہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ وہ اتنی خوش کیوں تھی؟ کیا واقعی میرے جانے سے وہ اتنی مطمئن ہو سکتی تھی؟ دل میں یہ سوال بار بار ابھرتے رہے۔ خیر، میں سب سے مل کر کراچی روانہ ہو گیا۔ کراچی میں زندگی کی مصروفیات بڑھ گئیں، لیکن گھر سے فون پر رابطہ رکھنا میرا معمول تھا۔ ہر روز میری بات بہن اور بیوی سے ہوتی تھی۔ بہن میری خیریت پوچھتی اور میرے دن کے بارے میں بات کرتی، لیکن پھر اچانک کچھ عجیب ہوا۔ کوئی دن گزرنے کے بعد آپ ہی سے بات ہونا بند ہو گئی۔ میں نے رابعہ سے پوچھا تو اس نے ہمیشہ یہی کہا، وہ باہر کہیں گئی ہوئی ہیں، جلدی واپس آ جائیں گی۔ اب کہاں جانے لگی؟ میں اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پایا، لیکن خیر، میں نے رابعہ سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی نے جگہ بنا لی تھی۔ ایک دن اچانک رابعہ کا فون آیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور جوش تھا۔ اس نے جو بات کہی وہ سن کر میرا دل جیسے رک سا گیا۔ وہ کہنے لگی، تمہاری بہن کا کسی کے ساتھ چکر تھا، اس لیے وہ اکثر گھر سے باہر رہتی تھی، اور آج تو حد ہو گئی، وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ جیسے میرے دماغ سن ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ میری آپی جو ہمیشہ شرافت اور وقار کی مثال تھیں، ان کے بارے میں یہ الزام یہ ممکن نہیں تھا، لیکن رابعہ کی باتوں نے میرے دل کو مزید توڑ دیا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اچھا، میں آ کر خود بتا کرتا ہوں۔ یہ سن کر رابعہ کی آواز میں ایک واضح گھبراہٹ آ گئی۔ وہ جلدی سے بولی، نہیں نہیں، تم یہاں نہ آنا۔ تمہاری بہن کی وجہ سے اتنی بدنامی ہو چکی ہے کہ لوگ گھر کے سامنے کھڑے ہو کر تھو تھو کر رہے ہیں۔ تمہارے آنے سے مسئلے مزید بڑھ جائیں گے۔ ایسا کرو، مجھے اپنے پاس ہی بلوا لو۔ میں حیران تھا، لیکن اس وقت میں نے مزید بحث نہیں کی۔ دل کے اندر غصہ بھی بے بسی اور دکھ کا ایک طوفان تھا۔ میں نے بے دلی سے کہا، ٹھیک ہے، اپنا سامان پیک کرو اور آ جاؤ۔ رابعہ اگلے ہی دن کراچی پہنچ گئی اور ادھر میرے ساتھ رہنے لگی، لیکن کچھ دنوں بعد مجھے کچھ ضروری سامان چاہیے تھا جو کہ میرے گجرانوالہ کے گھر میں موجود تھا۔ میں جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو محلے والے میرے پاس آ گئے۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی اور آنکھوں میں موجود افسردگی مجھے پریشان کر دیا۔ انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ مجھے لگا آسمان میرے سر پر گر گیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ محلے والوں نے بتایا، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیوی نے تمہاری بہن کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اس نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا اور سب کو کہنے لگی کہ زنیرہ گھر سے بھاگ گئی ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں تھا کہ زنیرہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ تو اتنی نیک اور شریف لڑکی تھی۔ خالہ کریہ نے بات آگے بڑھائی، اس ظالم عورت نے تمہاری بہن کو کتنے کتنے دن بھوکا پیاسا رکھا۔ پھر ایک دن جب وہ یہاں سے چلی گئی تو اس کے جانے کے 2 دن بعد ہی تمہارے گھر سے عجیب سی بدبو آنے لگی۔ ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ تمہارا گھر چیک کریں گے۔ جب ہم تمہارے گھر پہنچے اور تلاش شروع کی تو ہمیں اسٹور روم سے تمہاری بہن کی لاش ملی۔ یہ سن کر میری ٹانگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرے دل پر ایسا بوجھ تھا کہ سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ مجھے لگا اس سب کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ کاش میں اپنی بہن کے ساتھ کھڑا رہتا، کاش میں اسے اس ظلم سے بچا سکتا۔ محلے والے مجھے ہمدردی کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ خالہ سریہ نے آگے بڑھ کر مجھے اٹھایا، پانی پلایا اور کہا، بیٹا خود کو سنبھالو، یہ وقت حوصلے کا ہے۔ لیکن ان کے الفاظ میرے دل کے درد کو کم نہ کر سکے۔
جب سب تسلی دے کر اپنے اپنے گھروں میں کو چلے گئے تو میں نے اپنی بہن کی معصوم مسکراہٹ کو یاد کیا۔ وہ ہمیشہ میرے لیے دعا کرتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، اور آج وہ زمین کے نیچے اکیلی تھی، بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ظالم کے ہاتھوں مار دی گئی۔ میں نے جو ضروری سامان لینا تھا وہ لیا اور دل بوجھل کر کے واپس کراچی آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی میری بیوی میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی اتنے دن کہاں تھے، بتا کر بھی نہیں گئے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں مجھے ذرا بھی شرمندگی نظر نہیں آئی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس سے پوچھوں تم نے میری بہن کے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن میرے الفاظ میرے گلے میں پھنس گئے۔ میں اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کوئی کیسے کسی بے قصور کو مار کر مطمئن رہ سکتا ہے؟ کیا اس کے ضمیر نے کبھی اسے ملامت نہیں کی؟ کیا اسے میری بہن کی چیخیں سنائی نہیں دیتی؟ میں نے اسے کہا کہ میں گجرانوالہ گیا تھا اپنے گھر۔ یہ سنتے ہی رابعہ کے چہرے کا رنگ جیسے زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ لہرانے لگا اور لرزتی ہوئی آواز میں وہ بولی وہاں وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ اس کی آواز میں چھپا ہوا اضطراب اور غیر یقینی میرے کانوں میں گونج رہا تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے اب کوئی ہمدردی باقی نہیں بچی تھی۔ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے میں نے غصے سے بھرے ہاتھ سے اسے زوردار تھپڑ مارا۔ وہ یکدم پیچھے ہٹ گئی، جیسے اپنی بے گناہی کو کوئی جھوٹ ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن اس کے چہرے ہر انداز میں مجرمانہ بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ رابعہ کے ہوش جیسے اڑ گئے، وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹی اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی سوال چمکنے لگے۔ شاید اسے یہ امید تھی کہ میں اس کا راز کبھی جان نہیں پاؤں گا، لیکن وہ غلط تھی۔ میں نے اس لمحے لیڈیز پولیس کو فون کیا اور حکم دیا کہ اسے گرفتار کر لے۔ رابعہ میری طرف دیکھتے ہوئے ہچکچاتی، اس کی آنکھوں میں التجا تھی، لیکن میرا دل اس کی چیخوں سے مزید سخت ہو رہا تھا۔ اس کے آنسو، اس کی لرزتی ہوئی آواز، اس کی بے ساختہ مافیا کچھ بھی مجھے اس کے جرم کو نظر انداز کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ جب پولیس نے اسے ہتھکڑیاں پہنائی تو وہ چیخ پڑی نہیں پلیز مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن اس کے الفاظ میرے دل پر اثر ڈالنے کے لیے بہت دیر کر چکے تھے۔ اسے پولیس کے ساتھ جانتے دیکھ کر میرا دل اندر سے ٹوٹ گیا۔ یہ وہی عورت تھی جس سے میں نے محبت کی تھی، جسے میں نے اپنی زندگی کا ساتھی بنایا تھا، لیکن آج وہ میری بہن کی قاتل ثابت ہو چکی تھی۔ میرا دل بے بسی اور غصے کے عجیب امتزاج سے بھر چکا تھا۔ میں نے جلدی ہی اپنا تبادلہ گجرانوالہ کروا لیا۔ وہاں اپنے گھر میں جہاں ہر کونے میں میری بہن کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، میں نے اپنی زندگی گزارنی شروع کی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے آتی دھوپ مجھے اس کی مسکراہٹ کی یاد دلاتی تھی، اور الماری میں رکھے اس کے کپڑوں سے اسی کی خوشبو آتی تھی۔ رات کے وقت جب گھر میں سناٹا ہوتا تو میں اس کی آواز سننے کے لیے دیواروں کی طرف دیکھتا۔ اس کے کہکہے، اس کی باتیں، اس کی معصوم خواہشیں سب یادوں کی صورت میں میرے دل میں چھپی ہوئی تھیں۔ میں دن رات یہ سوچتا کہ اگر رابعہ نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو آج میری بہن میرے ساتھ ہوتی۔ میں اس کی ہنسی کو محسوس کرتا، اس کے خوابوں کو پورا ہوتے دیکھتا، لیکن اب میری زندگی میں صرف پچھتاوا اور تنہائی باقی رہ گئی تھی۔ میری بہن کے بغیر میرا ہر دن ایک بوجھ بن چکا تھا۔ میں تو ایسے ہی زندگی گزارنا چاہتا تھا، تنہا اپنی بہن کی یادوں کے سہارے، لیکن خالہ سریہ میری زندگی کو ایک اور رخ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن وہ میرے پاس آئیں اور باتوں باتوں میں کہنے لگیں ایک بے سہارا لڑکی ہے جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، بھائیوں کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، بیچاری کے پاس نہ عزت ہے نہ کوئی آسرا۔ یہ سنتے ہی میرا دل جیسے ایک گہری چوٹ کھا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کا گھومنے لگا، وہ بھی تو بھابھی کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کی تکلیف، اس کی بے بسی، سب کچھ یاد آ گیا۔ میرے دل میں ایک سوچ نے جنم لیا، اگر میں اس لڑکی کو سہارا نہ دوں تو کون دے گا؟ میں نے خالہ سے کہا خالہ اگر میری مدد سے اس لڑکی کی زندگی سنور سکتی ہے تو میں تیار ہوں۔ میری بات سن کر خالہ سریہ کے چہرے پر
خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے مجھے دعائیں دی اور فوراً تیاری شروع کر دی۔ محض ایک ہفتے کے اندر میرا اس لڑکی سمیہ سے نکاح ہو گیا۔ سمیہ ایک نہایت معصوم اور خالص دل کی مالک تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ شکر گزاری جھلکتی تھی اور اس کی خاموشی مسکراہٹ جیسے میرے دل کو بوجھ ہلکا کر دیتی۔ اس نے میری زندگی میں آ کر ایک روشنی سی بھر دی۔ سمیہ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، نہ کوئی گلہ، نہ کوئی شکایت۔ اس نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا، میرے آرام کا خیال رکھا، میری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو بھی وقت پر پورا کیا۔ اس کی یہ محبت اور خلوص میرے دل میں گھر کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ میری زندگی بدلنے لگی۔ جہاں پہلے تنہائی اور پچھتاوا تھا، وہاں اب ایک سکون محسوس ہونے لگا۔ میں نے خود کو سمیہ کی محبت کے حوالے کر دیا۔ اس کی موجودگی نے میری ٹوٹتی ہوئی روح کو سہارا دیا اور میں نے اسے پورے دل سے اپنا لیا۔ سمیہ نہ صرف میری زندگی کا سہارا بنی بلکہ اس نے میرے دل میں ایک نئی امید بھی جگا دی۔ اس کے خلوص نے بھی مجھے یہ احساس دلایا کہ زندگی کا سفر چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، ایک سچے ساتھی کے ساتھ گزار جا سکتا ہے۔ لیکن میرے دل میں میری بہن کی یاد آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور اگر آپ کو اس چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستو۔